الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصطغ لربك وانحر صدقت يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس بیان کے اندر ہم قربانی کے حوالے سے چند ایک مسائل اور کچھ غلط فہمیاں اور ان کی تصحیح یہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. عوامی طور پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بچپن میں عقیقہ ادا نہ کیا گیا ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح اگر والدین کا انتقال ہو گیا اور والدین کے انتقال کے بعد اولاد میں سے کوئی جب زندگی میں ان کے انتقال کے بعد پہلی بار اپنی الگ سے کوئی قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کیا پہلے مجھے اپنے والدین یا والد یا والدہ جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے کرنا چاہیے اور بعد میں اپنی کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. تو اس سلسلے میں چند ایک ضروری گزارشات ہیں. امید ہے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سب سے پہلی بات، اگر کسی کے بچپن میں عقیقہ نہ بھی ادا ہوا ہو اور بالغ ہونے کے بعد اگر قربانی واجب ہونے کی اس میں شرائط پائی گئی تو پھر اس پر قربانی کرنا ضروری ہے اگرچہ اس کا عقیقہ نہ بھی کیا گیا ہو. پھر بھی اگر شرائط پائی گئی ہیں قربانی کے لیے تو قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہوگا. اسی طرح اگر والدین، والد یا والدہ کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی جب الگ سے اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا میں پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کروں پھر اس سے اگلے سال اپنی کروں. بعض لوگ اس کے بارے میں یہ بھی سوچ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جس شخص کے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط موجود ہوں اس کو اپنی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. اگرچہ وہ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنی قربانی شرائط پوری ہونے کی صورت میں کرتا ہے تو والدین کی پہلے کرنا اس پر لازم نہیں ہے کہ جی پہلے وہ والدین کی طرف سے کرے پھر اگلے سال وہ اپنی کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو والدین کی طرف سے کرنے کا ذہن ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ایک نفل قربانی ہے. اگر شرائط موجود ہے تو اپنی کرنا واجب ہے اور اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ اور کر سکتا ہے تو پھر اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے الگ سے نفلی قربانی کر لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلی بار والدین کے انتقال کے بعد جو قربانی کر رہی ہے اولاد اس پر والدین کی پہلے کرنا اور پھر بعد میں اپنی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس کے عقیقے نہیں ہوئے وہ قربانی ہی نہیں کر سکتا. اللہ کے یہ بالکل غلط ہے. عقیقے ہونے یا نہ ہونے کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عقیقہ ایک الگ سے بچے کی ولادت پر خوشی کے لیے کی جانے والی ایک دعوت ہوتی ہے اور یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. اس کے ذریعے بچے کو بڑی برکات ملتی ہیں. اور اگر فرض محال کسی کے عقیقے نہیں بھی ہو سکے اور قربانی کے دن آ گئے اور قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پائے گی تو وہ قربانی ضرور کرے گا اگرچہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اگلی بات ہے قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے. تو یاد رکھیے بہتر اور صحیح یہی ہے کہ کچھ اپنے گھر کے میں کھانے کے لیے رکھ لیا جائے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیا جائے،
کچھ اپنے عزیز اقارب رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے، اور کچھ عام غریب مسلمانوں کے لیے رکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر جو ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک، یعنی 3 دن استعمال کریں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک ہے، مطلب کہ اتنا اپنے گھر میں رکھو کہ جو 3 دن میں استعمال ہو سکے، اس سے زائد اپنے گھر میں سٹور نہ کرو۔ تو اس سال بھی کیا ایسا کیا جائے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگ قحط کی صورت میں تھے، تنگ دستی کی صورت میں تھے، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم 3 دن اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھو، اس سے زائد جمع نہ کرو۔ اب اللہ نے تمہیں فراخی دی ہے تو اس میں سے جتنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ تو شرعاً یعنی شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو قربانی کر رہا ہے وہ اس گوشت کا مالک ہے، وہ اگر سارا بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب اس کے لیے موجود ہے کہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے بھی رکھے اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور غریب مسلمانوں، دیکھیں اپنے محلے کے اندر ہم دیکھیں، کیا اپنے محلے کے اندر سارے لوگ اہل ثروت ہیں، ہر ایک قربانی کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ غریب نہیں ہوں گے کسی محلے کے اندر، کسی کے پڑوس میں، کہ جو بیچارے سارا سال ہو سکتا ہے کہ گوشت کھاتے ہی نہ ہو، ملتا ہی نہ ہو سارا سال؟ تو اس لیے قربانی کے گوشت کو یوں نہ کیا جائے کہ اس کو جناب سارا گوشت جو ہے وہ اٹھایا قربانی کے حصے کا، اٹھا کر اس کو جناب فریز کر دیا، سارا فریزر میں رکھ دیا اور پورا سال اس کو استعمال کرتے رہے۔ اگرچہ شرعاً یہ ناجائز تو نہیں ہوگا، مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے قربانی کے گوشت میں غریبوں کو حصہ دینے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ لہذا اس موقع پر ہمیں اپنے غریب رشتہ دار، اپنے غریب پڑوسی اور عامت المسلمین کو بھی اس گوشت میں سے حصہ دے کے ان کے دل کو خوش کر کے ان کے دل سے دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔